سورہ نساء کی آیت نمبر 108 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ صدق الله العظيم۔ وہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہیں، جبکہ وہ مشورہ کرتے تھے رات کو اس بات کا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ گزشتہ آیات سے ایک پس منظر چل رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ بنو عبیرق کے ایک شخص نے ایک صحابی رسول کے گھر سے کوئی چیز چرا لی اور الزام یہودی پر لگایا، اور لیکن بالآخر اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے اس واقعے کی حقیقت کھول دی گئی۔ تو ان 7 آیات کے اندر مختلف انداز سے اس کا تذکرہ ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں یہ تذکرہ فرمایا کہ یہ منافقین یا بنو عبیرق کے لوگ جو تھے، انہوں نے راتوں رات مشورہ کیا، آپس میں مل بیٹھے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمیں یہ چوری کا الزام یہودی کے سر پہ باندھ دینا چاہیے، اور چونکہ وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان شاید ہماری بات آرام سے مان لے۔ تو لیکن اللہ نے اس بات کو کھول دیا اور ان کا یہ جو مکر ہے اور ان کی جو چال بازی تھی، اللہ نے اس کو توڑ دیا۔ اس موقع پر خاص طور سے ان کے مشورے کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں سے تو چھپ چھپا کر کام کر رہے تھے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ رہے تھے، اور کیونکہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں وہ سارے کام جو یہ کرتے ہیں۔ جیسے پچھلی آیات میں عرض کیا گیا کہ ان آیات کا اگرچہ شان نزول خاص ہے، مگر ان کے اندر جو بھی مضامین بیان ہوئے ہیں وہ پوری امت کے لیے رہنمائی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کو اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے گویا کہ یہ ایک شکوہ ہے انسان سے کہ تم لوگوں سے تو چھپ جاتے ہو، کوئی غلط کام کرنے لگتے ہو، کوئی انسان دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو آدمی پیچھے ہٹ جایا کرتا، اور لیکن تعجب کی بات ہے کہ اللہ جو تمہارے ساتھ ہیں ہر وقت ان سے تم نہیں حیا کرتے۔ اسی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا، فاللہ احق ان یستحیی منہ، کہ ماں باپ کے ڈر سے، بہن بھائیوں کے ڈر سے، اڑوس پڑوس والوں کے ڈر سے، رشتہ داروں اور خاندان برادری کے ڈر سے تو تم گناہ چھوڑ دیتے ہو، ان کی شرم تمہیں آتی ہے، حیا کرتے ہو۔ اللہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آدمی ان سے بھی شرم کرے، یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کے وجود کا احساس۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی جو اس امت کے بہت بڑے روحانی طبیب ہوئے،
یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں، یہ انسان کی روح کے اندر رچ بس جانے والی خرابیاں اور گناہوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں میں غور کیا، جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو، اور جو ہے وہ قتل ہو، زنا ہو، چوری ہو، جتنے بھی گناہ ہیں، حرام خوری ہو، فرمایا کہ میں نے سب میں غور کیا تو ان سب کی بنیاد مجھے غفلت نظر آئی ہے۔ غفلت یعنی آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس وقت انسان گناہ ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کے ہونے کا اور ان کے دیکھنے کا اور ان کی نظر ہمارے اوپر ہونے کا احساس رہتا ہے، اس وقت تک انسان سے گناہ نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب کوئی دیکھ رہا ہو، جہاں لکھا ہو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو وہاں آدمی محتاط ہو جایا کرتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں جب اشاروں پر ابھی کیمرے لگ گئے تو اشارے سے پہلے ہی لوگ کہتے ہیں بھائی سپیڈ آہستہ کر لو، کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو جو بھی جو ہے وہ سزا جزا ہوتی ہے وہ ابھی تو نہیں پتہ چل رہا، ابھی تو ہم گزر جائیں گے، لیکن وہ تصویر لے لے گا اور اس کے بعد اس کا جو چالان ہے وہ تمہارے گھر آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب بھی انسان کو کام کر رہا ہے تو کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں انسان کا کام، اور اس کی جزا سزا نامہ اعمال کی صورت میں قیامت کو آ جائے گی، کیونکہ اس کا حساب اکٹھا ہونا ہے۔ جب زندگی ختم ہونی ہے تو حساب شروع ہونا ہے۔ تو یہ احساس انسان کے دل میں بیدار ہو جائے تو اس کے لیے نیکی پر چلنا مشکل نہیں اور گناہ سے بچنا بھی مشکل نہیں ہے۔ نیکی پر چلنا آسان ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا انسان کے لیے۔ تو یہ اسی احساس کو پیدا کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان جس قدر انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہ ڈر پھر انسان کو روک دیا کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اور جب تک یہ ڈر نہیں ہے، زبان کا بول ہے، اس وقت تک شاید نجات تو دلائے گا کیونکہ ایمان ہے، لیکن کب دلائے، کیسے دلائے، یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر اول وہلہ انسان کو نجات چاہیے تو اس کے لیے پھر اس کو اپنے دل میں خشیت پیدا کرنی پڑے گی، اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ کے ہونے کا احساس۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ مضمون بیان ہوا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی جیسے فرمایا کہ تم جب آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، ایک انسان دوسرے کے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے، تیسرے سے چھپا رہا ہوتا ہے، وہ ذرا دور بیٹھا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں کہہ رہا وہ سن رہا، نہیں، ایک تیسری ہستی بھی ہے جو تمہارے اس کہنے والے کے بول کو دوسرے کے کان میں پہنچنے سے پہلے سنتی ہے، وہ اللہ کی ہستی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ اس استحضار کو، اس دھیان کو جمانا پڑتا ہے، کیونکہ غفلت ہے دنیا کے ماحول میں۔ جب ہم جاتے ہیں تو غفلت چھا جاتی ہے اور دل کے اندر جو ایمان کا کچھ نور ہے وہ دب جایا کرتا ہے۔ تو اس نور کو باقی رکھنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، تو اس کا تذکرہ ہے، بار بار اللہ کے ہونے کا احساس، اللہ کے علم کا احساس ہمیں ہو جائے کہ اللہ ہمیں جانتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس چیز کا احساس ہو تو پھر یہ کیفیت انسان کو مل جایا کرتی ہے۔ ایک مجھول کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب بھی کوئی ایسی ویسی بات کرتا تھا تو وہ اس کو ایسے چپ کرا دیا کرتے تھے، جیسے آدمی کہتا ہے کہ نہ ایسا نہ کو، وہ دیکھو فلاں آدمی دیکھ رہا ہے۔ کوئی کام کی اس کو اگر دعوت دی جاتی تھی تو نافرمانی کی تو کہتے نہ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ احساس انسان کے اندر بیدار ہو جائے تو پھر اس کی زندگی بالکل سیدھی ہو جائے۔ یہی ذکر ہے۔ ذکر سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دھیان جم جائے، ہر وقت دل میں یہ بات رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ذکر ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ہونے کا
ہمیں احساس ایسے ہو جائے جیسے ہمارے سامنے جو فزیکل چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ان کا احساس ہوتا ہے، دیوار کے وجود کا احساس ہے، چھت کا احساس ہے، زمین کا احساس ہے، پاس بیٹھے انسان کا احساس ہے، اللہ کا احساس اس سے بڑھ جائے، ورنہ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو ہے؟ فرمایا الحمدللہ، مجھے سامنے رکھی جو چارپائی ہے اس کے ہونے سے زیادہ اللہ کے وجود کا احساس ہے، یعنی میرے اوپر یہ احساس کیفیت طاری ہے، فیل کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ ہے اور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ جتنے بھی انسان اعمال کرتے ہیں ان سب پر قابو ہے، یعنی کسی کا کوئی کام بھی آدمی یہ سمجھے کہ میں اللہ سے بڑھ کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے عمل کی توفیق اللہ دیتے ہیں اور جزا بھی دیں گے، لیکن برے عمل کی ڈھیل اس کی جانب سے ہوتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں ان کو فرمایا ڈھیل دیتا ہوں، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہے، دیکھ ہر ایک کو رہے، چاہے وہ اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے۔ جیسے ممتحن ہے نا، کمرہ امتحان میں جو طالب علم اچھا پرچہ کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کو صحیح ممتحن کوئی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی فیس امپریشن نہیں دیتا کہ تو اچھا کام کر رہا، خاموش رہتا ہے، اور جو غلط کا پرچہ حل کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس نے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو مرضی کرتا رہے، لیکن جب پرچے کا وقت ختم ہو جائے گا، پرچہ لے لیا جائے گا، پھر رزلٹ دے گا اس کو، پھر وہ نتیجہ دے گا۔ تو برے کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں اور اچھے کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ برے کو جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی وہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن اس کی مثال یہی ہے کہ جب امتحان حال میں فیل ہونے والے کو بھی سارا فیسیلیٹیٹ امتحان حال والے ہی کرتے ہیں، لیکن فیل وہ اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اس کا کیا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے برے آدمی کی برائی کا نتیجہ بھی آخرت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس نصیب فرما دے۔